رب اشرح لي صدري ويسر لي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو خاتم النبیین ہیں۔ آج میں موجود ہوں استادوں کے استاد جناب مفتی محمد طیب صاحب کے پاس۔ سوالات پوچھیں گے جو کہ عام زندگی میں ہم نہیں جانتے، ہم صرف ان کو دیکھتے ہیں، ہر وقت کام کر رہے ہیں، ہر وقت انتظامات کر رہے ہیں، تو کچھ اسلامک پوائنٹ آف ویو لیں گے اور کچھ ان کے انٹرویوز لیں گے کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو چلے ملتے ہیں مفتی صاحب کے پاس۔ مفتی صاحب سے میں مفتی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دن بھر کی مصروفیات ہیں آپ کی، اس میں کہیں وہ سیکھنے والے چھوٹے سے طالب علم مفتی طیب صاحب، پہلے مفتی طیب صاحب نہیں تھے، وہ کہیں کھو تو نہیں گئے؟ ایسی بات تو کوئی نہیں ہے۔ اصل میں ہم نے اپنے والد صاحب کی زندگی کو دیکھا ہے۔ والد صاحب نے اس شعبہ کے اندر بہت زیادہ محنت کی ہے، حتیٰ کہ بڑھاپے تک وہ قرآن مجید کی تعلیم سے وابستہ رہے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیم کو انہوں نے عام کیا ہے۔ تو انسانی کمزوریاں بہرحال لائق ہوتی ہیں، لیکن جذبہ اسی طرح الحمدللہ جوان ہے اور اسی طرف لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اور ایک اور بڑی دلچسپ بات میں دیکھنے میں آئی ہے کہ آپ نے اکثر پینل یا فلیکس بار لگوا دیتے ہیں کہ صرف حلال کمائی والے رابطہ کریں، حالانکہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ کوشش ہوتی ہے چندہ جتنا جمع ہو جائے اچھا ہے، لیکن اس کنڈیشن کی کیا وجہ ہے؟ ہاں جی، جس وقت ہم نے اپنے اس ادارے کو جو ہے نا وسیع کیا ہے اور مسجد کی توسیع کی ہے، اس وقت یہ بینر لگائے گئے تھے۔ اس کے پیچھے نا ایک تاریخ ہے۔ سیرت النبی کے اندر ہم نے مطالعہ کیا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ابھی نہیں ہوئی تھی کہ بیت اللہ کی عمارت جو ہے یہ منہدم ہو گئی تھی۔ تو اس وقت مکے کے جو لوگ تھے، خصوصاً ابو جہل وغیرہ، انہوں نے تعمیر کعبہ کے لیے لوگوں سے چندہ مانگا اور اس چندے کے اندر کچھ شرائط رکھی، اور ان میں یہ شرائط تھی کہ اللہ کے گھر کو ہم نے تعمیر کرنا ہے، اس کے اندر حلال کمائی ہونی چاہیے، اس کے اندر جو ہے وہ سود کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے، رنڈی کی کمائی نہیں ہونی چاہیے، اس قسم کی انہوں نے شرائط رکھی۔ تو الحمدللہ ہم تو اہل ایمان ہیں، تو ہمارا تو بالکل اسلام بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اجازت نہیں بلکہ حکم دیتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ملحوظ رہنی چاہیے۔ دیکھیں، مسجد یا مدرسے کی عمارت 5 سال میں بننی ہے، بے شک 10 میں بن ہے، ہم سے یہ بات نہیں پوچھی جانی کہ کتنے سالوں میں بنائی ہے۔ ہاں، اس بات کی ضرور پوچھ ہونی ہے کہ ایک آدمی ہے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ اس کی کمائی جو ہے وہ حلال کی نہیں ہے، تو پھر آپ اس سے لے رہے ہیں، اس چیز کی ضرور بات پوچھیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے مواقع آئے بھی ہیں، لوگ پیسے لے کے آئے ہیں تو انہوں نے آ کر بتایا ہے۔ مثلا ایک بچہ تھا ادھر پڑھ کے گیا ہے، اس کے والد نے بتایا کہ میری بیٹی جو ہے بینک کی اس سے ملازمت ملی ہے، اور میں نے سوچا تھا کہ سب سے پہلی تنخواہ جو ہے کہ وہ میں مسجد میں دوں گا۔ میں نے پوچھا کہ کون سا بینک، تو جو اس نے بینک کا نام بتایا وہ سودی بینک تھا۔ میں نے کہا بھائی جان آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے ہمیں بتا دیا، تو یہ چیز جو ہے نا یہ رقم بینک کی یہ اس مسجد کے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر اس کو بھی رانگی ہوئی، پھر اس کو مسئلہ بھی بتا دیا، پھر الحمدللہ وہ ساتھی مطمئن ہو گیا۔ یعنی ہم نے اس کو ملحوظ رکھا ہے، لیکن الحمدللہ آج بن بھی گئی۔ اور ایک اور بات جو کہ میں پوچھنا چاہوں گا، کئی لوگ یہ سوال پوچھتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں کہ کیا قاسم العلوم میں بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے؟ قاسم العلوم کی سختی جو ہے یہ مشہور ہے، بلکہ جو کہیں مشہور تھی، اب بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو قاسم العلوم کے قریب نہیں، یا قاسم العلوم میں جنہوں نے پڑھا نہیں ہے۔ جو لوگ یہاں پڑھے ہیں، جن پر کچھ سختیاں ہوئی ہیں،
آج بھی ان سے رابطے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں والد صاحب کو دعائیں دے رہے ہیں۔ اور ایسے بھی بچے ہیں ہمارے پاس، ہمارے ساتھی والد صاحب کے شاگرد، جو آج بھی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے حافظ نور محمد صاحب سے حفظ کیا ہے، اور الحمدللہ پوری زندگی پورے تعلیمی سفر میں ایک دن بھی ہم نے مار نہیں کھائی۔ مثلا حافظ اجاز صاحب ہیں ادھر وہ میرے ساتھی ہیں، تو ایک دن بات چلی تو کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے اندر ویسے ہی مشہور ہے کہ استاد بڑے سخت تھے۔ ہاں استاد سخت تھے، لیکن ان کی سختی اصولوں کی تھی۔ ایک پہلو تو اس کا یہ ہو گیا۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جو بچہ کہیں بھی نہیں چلتا تھا وہ لوگ آ کے پھر داخل کرواتے تھے والد صاحب کے پاس۔ حضرت والد صاحب جو ہے وہ ایک حد تک اس کے ساتھ نرمی کرتے، مہمانی کرتے، پھر جس وقت وہ بچہ بالکل نہیں چلتا تھا تو پھر اس پر سختی کیا کرتے تھے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بہت سارے ہمارے ساتھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر استادوں کی وہ سختی نہ ہوتی آج ہمیں منزل یاد نہ ہوتی۔ ابھی پچھلے ہفتے ہمارے ایک ساتھی میرے ساتھ ہی پڑھتے رہے حافظ ضمیر الحسن تھے، تو اگلے دن فون آیا تو استادوں کو دعائیں دے رہے تھے اور رو بھی رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یار اگر اس وقت استاد سختی نہ کرتے تو آج ہمیں منزل یاد نہ ہوتی۔ آج تقریباً 30-40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی منزل یاد ہے کہ استادوں کی اس سختی کی برکات ہے۔ اور بھی کئی دوستوں کے فون آتے ہیں، جب ان سے پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں بتائیں کہ منزل یاد ہے، وہ کہتے ہیں جتنے پارے قاسم العلوم میں پڑھے تھے وہ الحمدللہ آج بھی یاد ہیں، اور جو ادھر سے چھوڑ کے کہیں اور جا کے پڑھے ہیں تو وہ یاد کو نہیں ہے۔ یعنی اگر سختی ہے یا سختی تھی تو پڑھائی بھی ہے اور پڑھائی بھی تھی، اور اگر سختی نہیں ہے، جہاں جس ادارے میں بھی سختی نہیں ہوگی، قوانین کی سختی نہیں ہوگی، تو اس ادارے میں سمجھتا ہوں شاید پڑھائی بھی نہ ہو۔ ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت ویو پوائنٹ کے ساتھ آپ سب کا یہ اشکال، یہ جو ایک اعتراض یا ایک غلط فہمی ہے وہ دور ہو گئی ہوگی کہ میں نے خود بھی سروے کیا، لوگوں سے ملا، اسی شہر کا رہنے والا ہوں، تو ماشاءاللہ ایک لمبی فہرست ہے جو ان کے طلباء کی ہے، کامیاب طلباء کی ہے۔ کامیاب طالب علم وہی ہے جس کو اپنی منزل یاد ہے، اور ماشاءاللہ بہت سے مدارس میں سے ایک مدرسہ قاسم العلوم بھی ہے جس کے جو طلباء ہیں انہوں نے بے شمار کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ اب کامیابیوں کی بات ہوئی ہے تو مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جو قرأت میں یا جو مقابلے کے حصہ لیتے ہیں ان میں قاسم العلوم کی کون سی درجہ بندی آتی ہے؟ ہمارے ہاں ادھر نا جی ڈی سی او صاحب کی نگرانی ضلعی مقابلہ جات ہر سال ہوتے ہیں، تو اس کے اندر کچھ کیٹاگریز جو ہیں وہ حفظ کی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ قرأت کی ہیں۔ حفظ کی کیٹاگریز میں ایک کیٹاگری ہے وہ مکمل قرآن مجید، پھر ایک کیٹاگری ہے اس میں 20 پارے ہیں پہلے، پھر 10 پارے ہیں اور پھر 5 پارے ہیں۔ یہ 4-5 کیٹاگریز یہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس نے قرأت کے اندر کچھ چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں اور کچھ بڑی طالبات ہوتی ہیں۔ تو کئی سالوں سے ہم جو ہے یہ مقابلہ جات میں حصے لے رہے ہیں، اور اس کے اندر ضلع بھر کے اسکول بھی ہوتے ہیں، کالجز بھی ہوتے ہیں، اور دینی مدارس بھی، تمام مکاتب فکر کے، تمام مسالک کے وہ ہوتے ہیں، سارے ادارے بھی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ سارے شہر کے اور علاقے بھر کے سامنے ہے کہ وہ تقریباً 24 وہاں جو ہیں پوزیشنیں ہوتی ہیں ہر کیٹیگری کے اندر، اول دوم سوم، تو اس میں سب سے زیادہ پوزیشنیں جو ہیں، بلکہ آدھی سے زیادہ پوزیشنیں وہ قاسم العلوم کی ہی آتی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی کمال جو ہے وہ اللہ کا فضل ہی ہے، ورنہ محنت تو اور بھی اساتذہ بیچارے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی محنت کو قبول فرما لے۔ تو اسباب کے درجے میں والد صاحب نے جو ہم پر محنت کی، آج ہم بھی اسی کی نقل کر رہے ہیں، اس وجہ سے کچھ نہ کچھ الحمدللہ بھی جو ہے یہ پڑھائی ہے۔ تعلیمی جو نظام چل رہا ہے آپ کے مدرسے کا، کیا والدین کی بھی اس میں شراکت داری ہوتی ہے ہفتے بعد، مہینے بعد یا کبھی؟ بالکل جی بالکل، یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ استاد جتنا مرضی قابل ہو، اگر والدین ساتھ نہیں دیں گے تو استاد کی محنت جو ہے وہ رائے گاں جائے گی۔
اور اسی طرح والدین جتنی مرضی پابندی کر لیں، استاد قابل نہیں ہوگا تو والدین کی پابندی جو ہے یا وہ والدین کا وقت دینا وہ رہ جائے گا. تو استاد اور والدین یہ برابر میں چلتے ہیں تو تب بچہ جا کے کسی منصب پہ پہنچتا ہے. تو اس کے لیے والدین کا ساتھ بہت ضروری ہے. اور کوئی ایسا نظام یا سالانہ کوئی ایسا پروگرام ہوتا ہے کہ باقی شہریوں کو بھی فائدہ ہو اور جو طلباء ہیں مدرسے کے ان کو بھی کوئی فائدہ ہو؟ سالانہ پروگرام ایسا ترتیب دیتے ہیں آپ؟ ایک تو ہمارا پروگرام ماہانہ ہوتا ہے کہ ہر مہینہ جمعہ ہوتا ہے، اس میں ہم درس قرآن رکھتے ہیں، اور اس درس قرآن کے اندر ہمارے جو مہمان خصوصی ہوتے ہیں وہ ہمارے بچوں کے والدین ہی ہوتے ہیں. ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ دینی کوئی ایک مسئلہ ہوتا ہے جس مسئلے کی تشریح کی جاتی ہے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر، اس میں والدین آتے ہیں بہت سارے. تو ابھی 2-3 سال ہوئے ہم نے ایک اور پروگرام ترتیب دیا سیرت النبی کورس کا. تو سیرت النبی کورس جو ہے اس کے اندر الحمدللہ ہم نے جب سے شروع کیا، ابھی ربیع الاول آ رہا ہے، یہ 3را سالانہ پروگرام ہے. ماشاءاللہ. تو جب ہم نے شروع کیا اس کو بڑی پذیرائی ملی، بہت سارے ساتھیوں نے اس کو سراہا، اور اس کے اندر 2-3 چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ان کو ہدف بنایا. ایک ہدف تو یہ بنا کہ قدم بقدم ہم نے چلنا ہے، یعنی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ تک سارے جتنے بھی اہم سال ہیں سیرت نبوی کے، وہ سارے ہم نے جو ہے درس کے طور پر ہم نے وہ سننے بھی ہیں اور سنانے بھی ہیں. دوسرا ہم نے اس کے اندر انتہائی کوشش کی کہ معاشرے کے اندر جو چیزیں جو ہے فرقہ واریت کے زمرہ میں آتی ہیں، یہ سیرت النبی کورس جو ہے یہ فرقہ واریت کی ان آلودگیوں سے پاک ہو اور سیرت النبی جو ہے وہ بزبان قرآن مجید ہو. تو ہم نے اس بات کو بھی اپنے ہدف پہ رکھا. اور تیسرا اس کے اندر ہم نے یہ رکھا، ایک تو اس میں ہر سال یعنی قدم بقدم سال بسال چلے، اور دوسرا اسی کورس کے اندر ہمارے بھائی ہیں مفتی نعمت اللہ صاحب جو ہمارے انتہائی قابل صد احترام استاد تھے، استاد جی رحمت اللہ صاحب، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کے لائق فرزند ہیں. تو وہ جو ہے نا ان کا ایک مضمون ساتھ چلتا ہے عادت عبادت کیسے بنتی ہے. تو اس کے اندر روزمرہ کے جتنے مسائل ہوتے ہیں وہ احادیث کی روشنی میں انہیں بتاتے ہیں. تو اس سلسلے کو شہریوں نے بہت پسند کیا ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ جتنی تعداد مردوں کی ہوتی ہے اگر خواتین اس سے زیادہ نہیں تو برابر میں ضرور شریک ہوتی ہیں، اور ساتھیوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. دور جدید کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر خواتین کی بات ہوئی ہے، ماؤں بہنوں کی بات ہوئی ہے، تو سارے لوگ یہاں پہ مدرسے میں نہیں آ سکتے سننے کے لیے. تو کیا ایسا کوئی انتظام ہے کہ لوگ گھر میں بیٹھ کے اس سے مستفید ہو جائیں؟ جی ہاں الحمدللہ، وہ بچے ہیں ہمارے، قاری عبدالغفار صاحب ہیں، یہ بھائی سعد صاحب ہیں، یہ بچے ہیں ہمارے. تو یہ اس کا پروگرام بناتے ہیں لائیو. تو قاسم العلوم کا وہ چینل ہوتا ہے اسی نام سے، تو اس پہ وہ لائیو چلتا ہے پروگرام. جو یہاں ساتھی شہر کے نہیں ہیں، شہر سے باہر کے ہیں، نہیں پہنچ سکتے، الحمدللہ وہ اس میں شامل ہوتے ہیں اور اسے سنتے ہیں. قاسم العلوم کا لائیو پیج ہے، آپ اس کو لائک کیجیے گا، اس کو دیکھیے گا تاکہ آپ کو لائیو اس کی ٹرانسمیشن مل جائے. 12 ربیع الاول سے یہ شروع ہوگا، یکم ربیع الاول سے. ابھی جو ہے انگریزی تاریخ اس میں وہ 14 تاریخ ہے ستمبر کی، 14 ستمبر سے شروع ہو رہا ہے اور 20 اکتوبر کو ختم ہو رہا ہے. تو تھوڑا سا موضوع اور موڈ کو بدلتے ہیں، تھوڑا سا کوئی سوال پوچھتے ہیں کہ جو بچے آپ کے پاس پڑھتے ہیں تو ان کو ہر وقت پڑھائی ہے یا آپ کو کھیلنے کا بھی موقع دیا جاتا ہے؟ ہمارے پاس الحمدللہ تعلیمی نظام ایسا ہے، صبح اللہ کی توفیق سے اذان سے بھی پہلے جس وقت میں آتا ہوں تو میرے آنے سے پہلے وہ بچے جو گردان والے ہیں وہ خود ہی اٹھے ہوتے ہیں اور خود ہی الحمدللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ بچے الحمدللہ اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ بڑی فکر ہوتی ہے. گردان ہماری بڑی مشہور ہے، بہت سارے بچے دوسرے مدارس میں حفظ کر کے
گردان آ کر یہاں نکالتے ہیں، اور الحمدللہ اس کے بہت سارے فوائد بھی ہوئے ہیں انہیں. تو وہ گردان والے بچے جو ہیں صبح تہجد کے اوقات میں تہجد پڑھ کے تو وہ اپنی گردان کو، اپنے سپارے کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے بچے جو ہیں اب دوپہر کو ان کے لیے سونا ضروری ہوتا ہے، تو دوپہر کو الحمدللہ اسی مسجد کے ہال کے اندر اے سی وغیرہ چلا دیتے ہیں. تو بچوں پر جو ہے نا وہ تھوڑی سی پابندی کی جاتی ہے کہ وہ سو جائیں، اور یہ دوپہر کی چھٹی کے وقت ہوتا ہے، تھوڑی دیر کھیل کود کے اندر پھر جو ہے نا وہ سو جاتے ہیں. عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے بالکل جو ہے وہ فری ہوتا ہے. اس میں بچے کھیل کود رہے ہوتے ہیں، اور ہم اساتذہ بھی ان کو اپنی نگرانی میں رکھتے ہیں تاکہ کوئی بچے ناجائز حرکت نہ کریں. تو ہماری نگرانی میں وہ کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی سختی نہیں. نگرانی سے مجھے سوال یاد آیا کہ نگرانی بچوں کی کس طرح کی جاتی ہے؟ کوئی سیکورٹی کیمراز وغیرہ یا کوئی ایسا کوئی انتظام ہے یا کوئی؟ بالکل، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. آپ نے شاید محسوس کیا ہوگا سن 2000 کے بعد بہت سارے پیسے جو ہیں وہ اس ایجنڈے پر خرچ کیے گئے ہیں کہ مسجد، مدرسہ، داڑھی اور پگڑی، یہ 4 چیزیں یہود و نصارہ کے انٹرسٹ میں کہ ان چیزوں کو ہم نے بدنام کرنا ہے. یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کا تعلق جب تک قرآن مجید کے ساتھ ہے، جب تک مدرسے اور مسجد کے ساتھ ہے، تب تک مسلمان جو ہے یہ ناقابل شکست ہے. تو اس مسلمان کے تعلق کو توڑنے کے لیے انہوں نے بے شمار پیسہ جو ہے وہ جھونک دیا ہے اس مد میں کہ مدرسے کو بدنام کیا جائے، مسجد کے ماحول کو بدنام کیا جائے، داڑھی کو بدنام کیا جائے، پگڑی کو بدنام کیا جائے. حالانکہ داڑھی اور پگڑی یہ کسی مولوی کی جو ہے نا سنت نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس ضمن کے اندر مدارس کے ماحول کو بڑا بدنام کیا جاتا ہے، غلط بدنام کیا جاتا ہے، اور بے جا الزامات لگائے جاتے ہیں. الحمدللہ مدارس کا ماحول بہت پاکیزہ ہے. اگر پورے سسٹم کے اندر کوئی اکا دکا واقعہ بن بھی جائے تو اس کو لے کر پورے مدارس کو تو بدنام نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر عجیب بات ہے. اب اسلامیہ یونیورسٹی باولپور کا جو واقعہ ہوا میڈیا پر آیا، سب نے سنا. اب اس ایک واقعے کو لے کر کسی نے بھی پوری یونیورسٹیوں کو بدنام نہیں کیا، اور جہاں یہ معاملہ ہوا وہ بھی اب دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ کیوں ناانصافی ہوتی ہے کہ کسی ایک مدرسے میں کوئی ایک فرد واحد کا فیل ہو اور اس کو لے کر سارے مدارس کو اور سارے جو ہے نا وہ مدارس والوں کو بدنام کیا جائے، یہ بالکل غلط بات ہے. الحمدللہ اب تو مدارس کا نظام جس طرح کہ ہمارے ہاں بھی ہے، اور بہت سارے مدارس میں سیکورٹی سسٹم کے لیے کیمرے جو ہیں وہ لگا دیے گئے. ایک ایک جگہ، ایک ایک کونا وہ سارا سیکورٹی میں ہر وقت جو ہے وہ نظر میں ہے. ابھی پچھلے دنوں اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ ایک بچے نے بتایا کہ مجھے استاد نے جو ہے بے جا سزا دی ہے وغیرہ، گھر جا کے اس نے بتایا. تو حالانکہ ایسا معاملہ ہی نہیں تھا. تو جس وقت وہ ادھر آیا معاملہ میرے پاس، تو میں نے کہا جی یہ کیمرے ہیں، کھول لیں اور چیک کریں کہ استاد نے اسے کتنی سزا دی. وہ بات ہی ایسی کوئی نہیں تھی، تو وہ ایسے ہی الزام تھا. تو اس لیے الحمدللہ دوسرے مدارس کی طرح قاسم العلوم کا ماحول بھی اب جو ہے جدید نظام کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے، اور پورے ہر وقت جو ہے 24 گھنٹے نگرانی ہوتی ہے. مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. جو کچھ اشکال تھے ذہن میں، جو کچھ باتیں تھیں، آج بہت سی کلیئر ہوئی ہیں. ایک بات بہت جذباتی، آپ جو والدین ہیں آپ کی اور میری، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ حافظ بن جائے، چاہے اس کی اپنی مرضی ہے کہ نہیں. اس بارے میں مفتی صاحب سے مشورہ لیتے ہیں کہ ایسے والدین کے ساتھ یا ایسے بچوں کے ساتھ ان کو کیسے گائیڈ کیا جائے، کیسے ان کی اصلاح کی جائے، یا ان کو کیسے کاؤنسلنگ کی جائے. اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ بہت سے والدین چاہتے ہیں ہمارا بچہ حافظ بن جائے، حالانکہ بچہ نہیں چاہ رہا ہوتا میں حافظ بن جاؤں. کیا زبردستی ایسے کامیاب ہو سکتا ہے بندہ؟ اللہ اکبر. اس میں نا جی پہلی بات تو یہ مد نظر رکھیں کہ یہ بچے جو حافظ قرآن ہے نا، یہ ہماری دنیا کا ہی سرمایہ نہیں بلکہ اصل میں یہ ہماری آخرت کا سرمایہ ہے. پہلی بات تو یہ مد نظر ہو کہ یہ حفظ قرآن کے لیے جو بچہ دینا ہے یہ اللہ کی راہ میں ہم نے دینا. تو اللہ کی راہ میں جو مال دیا جاتا ہے وہ مال کریم ہونا چاہیے. چوتھے پارے کے پہلے آیت ہے
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو اس وقت تک حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کیا جائے۔ تو اس لیے جو بچہ سب سے زیادہ ذہین ہو اس بچے کو جو ہے وہ حفظ کی طرف لانا چاہیے۔ پھر بچوں کی عمر کے سٹیج ہوتے ہیں، ایک وقت تو ہوتا ہے ایسا کہ جس کے اندر بچہ جو ہے وہ والدین کی بات بالکل مانتا ہے، تو لیکن اگر بچہ جو ہے وہ میچور ہو گیا ہے زندگی میں، ذرا میٹرک پاس جس طرح بچے ہوتے ہیں اتنی عمر کا ہو گیا ہے، اب میں نہیں سمجھتا کہ اس میں زبردستی کی جائے، اس کے اندر بچے کی رائے لینی چاہیے، اس کو فضائل بتانے چاہیے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ جس بچے کو حفظ کروانا ہے اس کی ابتدا سے ہی جو ہے نا وہ ذہن سازی ہونی چاہیے کہ بچے ہم نے آپ کو حافظ بنانا ہے اور یہ حافظ کے فضائل ہیں، تو اس کی رائے کے بغیر یہ کام زبردستی نہیں کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، آج مجھے بہت سے سوالات کے جوابات مل چکے ہیں، امید ہے آپ کو بھی سارے سوالات کے جواب مل چکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں باتیں ختم کروں مفتی صاحب سے، اتنی مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے، لیکن چونکہ آپ کا اور مفتی صاحب کا وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے مفتی صاحب کا میں بے حد دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ رب اشرح لي